اور یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو بری لگ رہی ہے. لگنے دیں 8 فروری تک, لیکن 8 فروری تک یہ مجھے چھوڑ دیں. 8 فروری تک خان کا کاز لڑنے دیں, جلسے کرنے دیں, کنونشن کرنے دیں. پنجاب بھی جا رہا ہوں. اس دن میں نے کور کمیٹی کی میٹنگ میں سب کو التجا کی. میں نے کہا میرا کسی کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کسی کے ساتھ میں تو الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہتا ہوں. میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے کاز کے پیچھے یہ مقصد کار پنہا ہے کہ ہم کوئی ایم این اے یا منسٹر بن جائے. ہمارا کاز جو ہے اس سے بہت بڑا ہے, اور ہم اپنے جو ہماری عمومی زندگی تھی بحیثیت وکیل کے, وہ ہم اس میں واپس جانا چاہتے ہیں. لوگوں کو شہرت درکار ہوگی. میں نے کبھی شہرت کے لالچ میں کہیں جا کے کوئی اس طرح نہیں کیا ہے کہ کوئی مجھے جو ہے انٹرویو کریں, کوئی مجھے اچھا کہیں. خدا کی قسم آج تک زندگی میں ایک بھی ٹک ٹاک نہیں بنائی ہے. یہ سارے لوگ خود ہی بناتے ہیں, والنٹیئر ہیں. نہ میں نے آج تک کسی کو یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ کوئی میری ویڈیو اپلوڈ کر دیں. میں بیسیکلی صرف 8 فروری کا ٹائم مانگتا ہوں اپنوں سے بھی, اور جو مجھے پسند نہیں بھی کرتے ہیں. میں خان کا یہ کاز 8 فروری تک پہنچا دوں. اس کے بعد میں ان سے وعدہ کرتا ہوں ان کو میرے چہرہ نظر نہیں آئے گا. میں نے کہیں پہ کسی کے ساتھ نہ مقابلہ کرنا ہے, اور اگر خان کے پاس میں پھر بھی کہوں گا, جاؤں گا اور اس کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ الیکشن کے بکیڑے سے مجھے آزاد کر دیں. اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے, اور میرے لیے سکون ہوگا. اور اس سے یہ چیز ان لوگوں کو اخذ کرنی چاہیے کہ میری کوئی ایمبیشنز نہیں ہے, نہ میں نے وزیر بننا ہے, نہ مجھے وزارت درکار ہے. کتنی دیر گفتگو رہتی ہے آپ کی خان صاحب کے اندر؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, کبھی 5 گھنٹے بھی ہو جاتی ہے, کبھی 2 گھنٹے, کبھی 1 گھنٹہ. جب ٹرائل ہوتے ہیں تو اس دوران زیادہ ہو جاتی ہے. وسیلی طبیعت ہے یا نارمل یا خوش ہے؟ وسیلی طبیعت تو نہیں زیادہ ہو گئی؟ خان جو ہے ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑی استقامت دی ہے. 6 مہینے اس کے ہو گئے ہیں. 5 اگست کو گرفتار ہوا تھا, اور اب آج میرا خیال ہے پہلا دن ہے 7ویں مہینے کا. تو خان صاحب جو ہے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ناز و نام میں پلا بڑا شخص جو ہے یہ جیل کی تکالیف کو اس طرح جیلے گا. جیل بھی رہا ہے. ہر بار جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں حوصلہ اور استقامت کی بات کرتا ہے. اچھا مروت صاحب بتائیے گا کہ آپ کی کاغذات کا کیا بنا؟ آپ تو اتنے نادہندگان نکلے ہیں, کتنے گھر گورنمنٹ کے آپ نے لے رکھے ہیں, اتنے بل ڈال دیے, اور آخر میں بتائیے گا کہ آپ اپنے حلقے سے اگر الیکشن لڑیں گے تو کتنے مارجن سے جیتیں گے؟ جہاں تک نادہندگی کا تعلق ہے تو یہ نادہندگی میرے نوٹس میں پہلی دفعہ آئی کہ جی پشاور میں 6 گھر ہیں, ان کے مالکان کے نام شیر افضل ہے. تو انہوں نے ہم نام ہونے کی بنیاد پہ ان کے بقایا جات ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ ملی بھگت کر کے میرے کھاتے میں ڈال دیے. اب میں نے اپیل کی ہے. اپیل میں نے واٹر سپلائی کا جو محکمہ ہے اس کو بھی رسپونڈنٹ بنایا, اور جج صاحب کے سامنے میں خود پیش ہوا, اور میں نے اسے کہا کہ وہ تمام بل بھی لائے جائیں, اور وہ کنیکشن کی ڈیٹیل بھی لائی جائے کہ یہ کب کس کے نام پہ. صرف ہم نام ہونے کے لیے فراڈ کیا ہے انہوں نے, چیٹنگ کی ہے ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ مل کے. میری استدعا یہ ہوگی کہ میرے لیے کاغذات کی منظوری کوئی ریلیف نہیں ہے جب تک کہ ان کو جرمانہ نہ کیا. صاحب آپ کا ایک چھوٹا سا عاشق یہاں پہ آیا ہے سر, ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے, اس پہ آپ سن لیں. انہوں نے سینٹ کی مٹی پلیت کر دی ہے. سینٹ کا ادارہ انہوں نے پچ کر دیا سپریم کورٹ کے آگے. سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہے, اور وہ قرارداد پاس کر رہے ہیں. ان سب کو علم ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا انٹینشن ہے, آئین کا کیا کمانڈ ہے. دوسری بات, چیئرمین سینٹ نے کیوں کر اس ریزولوشن کو جو ہے ٹیبل کرنے کی اجازت دی جبکہ یہ آئین سے متصادم ہے. تیسری بات, 11 افراد ایوان کورم پورا نہیں ہے تو ریزولوشن جو ہے وہ تو ٹیبل ہی نہیں ہو سکتی ہے. پھر 11 لوگ جو ہیں ان کے نام اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں. وہ 11 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہ کرائے جائیں. بھائی آپ کے ایوان کا الیکشن نہ کرانے سے تعلق کیا بنتا ہے؟ انہوں نے پورے پاکستانیوں کی منہ پہ چپیڑ ماری ہے. قانون اور آئین کو انہوں نے ملیمیٹ کیا ہے. ان 11 سینیٹرز کو نشان عبرت بنانا چاہیے. اگر پاکستان میں کوئی نظام عدل ہے
اور نظام قانون ہے. کس طرح ان کی جرت ہوئی کہ جب آپ سینیٹر ہیں تو آپ نے جناب علی جو چاہا آپ قرارداد لے آئیں. کل آپ یہ قرارداد لے آئیں گے کہ جی یہ جو سورج ہے یہ مشرق کے بجائے مغرب میں غروب ہو. کچھ عقل، یہ کمکلی کی بات نہیں ہے، بائی ڈیزائن لائے ہیں. اور اس میں جو پیپل پارٹی کا کردار ہے، نون کا کردار ہے، یہ ان کی آشیرواد سے آیا ہے. جلدی آپ دیکھیں گے کہ اسی قرارداد کے پرتو یہ لوگ بھی اب یہ راگ الاپنا شروع کریں گے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے. خطرہ تھا ان کو بلے سے، خطرہ تھا ان کو ہمارے امیدواروں سے. امیدوار میں نے کہا تھا 5 دن قبل کہ یہ سب واپس آئیں گے، ریسٹور ہوں گے. بلہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ سن لیں، بلہ ہم سے کوئی چیز نہیں سکتا، ہم بلے پہ ہی الیکشن لڑیں گے. اور جب بلہ واپس آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سب مل کے پھر کہیں گے کہ جی اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے، یہ کس سے ووٹ جو ہے وہ اپنے بکسے جو ہیں بھریں گے. حکومت بنے گی چاروں صوبوں میں اور مرکز میں پی ٹی آئی. صاحب جیل میں بیٹھ کے بڑے جارحانہ اور کھیل رہے ہیں. یہ حکومت محروم کرنے سے ہمیں صرف بدماشی سے ڈرا رہے ہیں. ایک منٹ کہ جی یہ ڈنڈا ہے، یہ پولیس ہے، یہ FIR ہے، تو لہٰذا ہم پی ٹی آئی کو جو ہے سرنگو کریں گے. قسم اٹھاتے ہیں آپ کے ڈنڈے، آپ کی وردی، آپ کی ظلم، آپ کے جبر کو ہم اپنے حوصلے سے، ہمت سے، جرت سے شکست دیں گے. قوم بھی نکلے گی. یہ بغیرت قوم نہیں ہے، یہ پولیس کے ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے. کیا 25 کروڑ عوام کو سرنگو کریں گے؟ ایسے نکلیں گے کہ سمندر آئے گا اور وہ ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کے لیے. 8 فروری کی رات آنے دیں، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو بتائے گی کہ نہ ہم کبھی ڈرے تھے نہ کبھی ہم اقتدار میں آؤں گا. تو سر یہاں سے ملتوی ہو رہے ہیں، حکومت میں بھی آئیں گے. یاد رکھیں، میں نے بھی کہا ایک بار خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کی میں 100% بطور قانون دان تائید کرتا ہوں. الیکشن کمیشن کے ممبران نے اپنے آپ کو آرٹیکل 6 کے لیے ایکسپوز کیا ہے اور ان پہ لگنی بھی چاہیے. اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں، اس طرح کے آپ الیکشن کمیشن ہیں. پاکستان میں آئین کے تحت فیئر اور فری الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. کر کیا رہے ہیں آپ؟ کبھی بلہ چھینتے ہو، کبھی امیدواروں کو جو ہے آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، کبھی خان پہ کنٹمپٹ ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں رہی جو ہمارے دشمن جو ہے ہمارے خلاف کرتے، وہ کام انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. تب انہیں عدالت کا اختیار جو ان کو دیا گیا ہے اور جس کے تحت انہوں نے خان کو انڈکٹ کیا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں ریفیوج تب انہیں عدالت میں جو ہے مانگتے ہیں. میں دھمکیاں نہیں دیتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں. آرٹیکل 6 جو ہے یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آئین کو پامال کرتا ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی. آپ حیثیت پاکستانی خود سوچیں، یہ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی کی در ہے، اس میں فیئرنیس کی در ہے. آئین پامال ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو لہذا آئین کی پامالی کی اجازت نہ سپریم کورٹ کو ہے نہ الیکشن کمیشن کو ہے، یہ عوام پاکستان کا دستور ہے. اس کو جو بھی پامال کرے گا وہ جس طرح مشرف پہ لگا کہ نہیں لگا، تو لہٰذا یہ کوئی مشرف سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. اچھا مروت صاحب، 8 فروری کو کس کو بڑھنا یہ بھی بتا دیں آپ. سر آرٹیکل 6 کی بتا دیں سر. دیکھیے میری آپ گزارش سن لیں یار، ان کو سیریس بات. 8 فروری تک اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ ہم ایسا جہاد کر کے دکھائیں گے اور ایسے حوصلے اور ہمت سے پاکستانیوں کو اٹھائیں گے. نواز شریف، اس کے خاندان نے اور اس کے فیصلے سہولت کاروں نے ملک میں یہ کرفیو نافذ کیا ہوا ہے. صرف نواز شریف کے لیے جو ہے، صرف نواز شریف کے لیے یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہے. پاکستانیوں، اپنے ساتھ ہونے والی ان تمام زیادتیوں کا بدلہ اپنے نواز شریف سے 8 فروری آخری بات یہ بتائیے گا. ایک منٹ
آپ کے سابق پارٹی کے سردار مولانا فضل الرحمان افغانستان جا رہے ہیں، ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ چونکہ آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ بہت سارے معاملات افغانستان کے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو رائے دیں گے اپنی تجاویز؟ مجھے تو علم نہیں ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، افغان حکومت نے ان کو دورے کی دعوت دی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ پاکستان میں بدامنی کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بدامنی ہے تو پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ پوسٹپون کیے جانے چاہیے۔ مجھے ذاتی طور پر یہ معلومات ہیں اور چونکہ ماضی سے بھی واضح ہیں کہ ان کے لائف کو تھریٹس ہیں اور شاید وہ تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان میں ڈھونڈ رہا ہے اور اسی کے حل کے لیے شاید یہ افغانستان جا رہا ہے، تو لہذا میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ان کی لائف جو ہے وہ سیکیور رہے۔ کسی بھی لیڈر پہ کوئی بھی عملہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، البتہ جو ہے ان کو اگر یہ مسئلہ ان کا حل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو الیکشن میں آنا چاہیے۔ سر اور پھر پاکستانیوں کے لیے کوئی میسج دے دیں کہ پاکستان تمام اوورسیز پاکستانیز کو میں نے UAE کے دورے میں اور انگلینڈ کے دورے میں یہ گزارش کی تھی کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، الیکشن سے 15-20 دن قبل آ جائیں، ہمارا کیمپین